آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو الغني عما سواه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك ثم قرن شهادة ملائكته وأولو العلم بشهادته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ پر تفصیلی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. وہ سارے گواہوں سے زیادہ سچ فرمانے والے، زیادہ حق فرمانے والے، اصدق القائلین اسی کی ذات ہے. وہ جب خود گواہی دے کے فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی ذات جو ہے الوہیت کے لیے منفرد ہے اور جمیع مخلوقات جو ہے اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کی طرف محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو کی ذات جو ہے وہ سب سے غنی اور بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں. تو جیسے کہ آپ نے الحمدللہ کئی مقامات پر مسئلہ توحید اللہ کی رحمت سے پڑھا ہے، تو یہ سب سے گویا کہ عظیم بات ہے، بڑی بات ہے اور آخری بات ہے کہ اللہ خود اپنی الوہیت کی گواہی. اسی لیے جو سب سے ہمیں کلمہ شہادت جو ہے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں ہم، اس میں بھی یہی گواہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد مصطفیٰ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو جب تک یہ عقیدہ انسان کا صحیح نہ ہو ساری عبادات بیکار ہیں، ساری نوافل، ساری نمازیں، ساری تہجدیں، سارے وظیفے، سارے ورد اوراد، سارے عمر حج، کوئی بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں جب تک کہ انسان کا توحید کا عقیدہ درست نہ ہو جائے. یہ اساس ہے، بنیاد ہے اور اسی پر دار و مدار ہے. اور عقیدے میں بنیاد اس بات کے رکھیں، اور یہی توحید الوہیت ہے جس پر انبیاء علیہم السلام نے تکلیفیں برداشت کی. ایک ہے خدا کو رب ماننا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں.
مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رازق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رب ہیں، رب العالمین ہیں۔ اس کے گھر کو بھی بناتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے۔ یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ کوئی جھگڑا تھا۔ اصل جو بنیاد تھی اختلاف کی وہ یہ تھی کہ جب انبیاء نے، اور خاص طور پہ ہمارے آقا سردار انبیاء اور امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ نے دعوت دی کہ لا الہ الا، کہ معبود برحق کوئی نہیں مگر اللہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں، نہ کسی نبی کی عبادت جائز ہے، نہ کسی ملک کی، فرشتے کی، نہ کسی اللہ کے ولی کی۔ تمام عبادات جو ہیں اسی کی ذات کے لیے ہیں، اور ہر کائنات کا بندہ، چاہے آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا محتاج ہے، اس کی مخلوق۔ تو جب ساری کائنات اس کی محتاج ہے تو محتاج خود عبادت کے قابل کیسے بن سکتا ہے؟ ساری مخلوق جب اسی سے مانگنے والی ہے تو جو مانگنے والا ہے وہ خود دینے والا نہیں بنتا، وہ تو خود مانگنے والا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ معنی کیا ہے کہ منفرد بالالہیہ، کہ اسی کی ذات الوہیت میں منفرد ہے، اور جمیع جو ہیں، جمیع مخلوق آسمانوں میں، زمینوں میں، جہاں بھی ہے سب اس کے بندے ہیں، عبد ہیں، اور جمیع اس کی مخلوق ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہو کہ تمام کائنات جو ہے مخلوق ہے اور خالق اللہ کی ذات، اور جمیع جو ہیں فقراء الیہ، جیسے اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات غنی ہے، تم سب اسی کے محتاج۔ تو جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک اصولی بات ہے، اب دیکھیں نا، جو لوگ اللہ رحمت فرمائے قبروں سے سوال کرتے ہیں، قبر والوں سے سوال کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے محتاج ہیں تو ان سے مانگنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور اسی طرح جتنی انواع عبادت ہیں سب اسی کی ذات کی، جو بھی نوع من العبادت ہے، جس قسم کی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ جب غیر کا تصور آئے گا تو اسی وقت شرک جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اللہ سے بڑی گواہی کون دے گا؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، جیسے دوسری جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد، اللہ پاک خود گواہی دیتے ہیں جو انہوں نے آپ پر قرآن اتارا۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ ملائکہ کی شہادت کو بھی ملایا اور علم والوں کی شہادت کو بھی ملایا۔ فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور علماء علم والے جو ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا کہ علماء کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ جو صحیح معنی میں عالم ہے اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور علماء کی گواہی کو ذکر اکٹھے کیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جو صحیح معنوں میں متبع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء جو صحیح معنوں میں اپنے علم پہ عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں، وہ ہیں صحیح معنی میں علماء۔ یوں سمجھیں کہ جو آدمی اللہ سے جتنی زیادہ ڈرنے والا ہے اتنی بڑا عالم، جتنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، سمجھیں کہ وہ بڑا عالم۔ اگر وہ اپنے علم پہ عامل نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کے پاس معلومات ہیں، مطالعہ ہے، اس نے کافی اسٹڈی کی ہے، کافی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن عالم کہلانے کا حقدار نہیں بنے گا۔ عالم کہلانے کا حقدار تب بنے گا جب حضور کے علم کا وارث بنے۔ اور انبیاء کا علم کیا ہے؟ علم توحید۔ انبیاء کا علم کیا ہے؟ علم کتاب۔ انبیاء کا علم کیا ہے؟ علم سنہ۔ انبیاء کا علم کیا ہے؟ علم جو دین اسلام اور شریعت اسلام ہے اس کا وارث بنے اور اس پر خود بھی عامل بنے۔
تب جا کے آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ عالم بن سکے. اور جو ایسے علماء ہے ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی کے بعد شمار کیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اور عظیمت ہے علماء کے لیے. اللہ نے فرمایا قائما بالقسط منصوب علی الحال وهو في جميع الاحوال كذلك. قائما بالقسط، قسط مانا عدل، ہر چیز کو تھامنے والے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. قیوم بھی ہے وہ، قائم بھی ہے، اور بالقسط، بالعدل اور انصاف کے ساتھ، کہ اس کا ان کی ذات کا کوئی حکم جو ہے وہ عدل سے خالی نہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی کا عقیدہ ہو کہ جس کو جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی، اور جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اللہ کا عدل ہوگا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی عدل کے ساتھ سزا دیتے ہیں جس کو بھی دے. فرماتے ہیں لا الہ الا ہو تاکید لما سبق، یعنی جو پہلے بات کی تھی کہ انہ لا الہ الا ہو، اب دوبارہ آیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اسی بات کو دوبارہ تاکید کے لیے دہرایا گیا. العزیز الحکیم، العزیز الذی لا یرام جنابہ عظمتا و کبریا. وہ ایسے غالب ہیں کہ جن کی ذات سے کوئی غالب نہیں ہو سکتا، جس کی عظمت و کبریائی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا. وہ ہر ایک پہ غالب ہے. عزیز مانا غالب ہے، غلبے والے ہیں، اس کی عظمت و کبریائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. الحکیم فی اقوالہ و افعالہ و شرعہ و قدرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی تقدیر میں، اپنی شریعت میں حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. یعنی جو بھی حکم دیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. وقال الامام احمد حدثنا یزید بن عبد ربہ قال حدثنا بقیۃ بن الولید قال حدثني جبیر بن عمرو القرشی قال حدثنا ابو سعید الانصاری النبی عیا مولا آل الزبیر بن العوام عن الزبیر بن العوام قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بعرفہ يقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن العوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اس کے بعد فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب. حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیری ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یاد رکھیں یہ بھی تلاوت قرآن پاک اور اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں بات ہے کہ جب کوئی آیت رحمت آئے تو آدمی اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اور جب کوئی آیت عذاب آئے تو اللہ سے عذاب کی نجات کا سوال کرے. جہاں جنت کا ذکر آئے تو وہاں جنت کا سوال کرے کہ اللہم اغفرنا وارحمنا ادخلنا الفردوس الاعلی. اور اگر نار کا ذکر آئے تو اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار، تو اللہ سے پناہ مانگے. اسی طرح جہاں کہیں تسبیح کا ذکر آئے تو اللہ کی تسبیح کہے. جیسے آتے ہیں نا سبح اسم ربک الاعلی، آدمی کا سبحان ربی الاعلی. اسی طرح آتے ہیں سبح اسم ربک العظیم، آدمی کہ سبحان ربی العظیم. اسی طرح جیسے آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، فوراً کہ بلا انت احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے اور میں بھی گواہی دینے والا. تو اس لیے اس آیت مبارک میں چونکہ شہادت کا ذکر آ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ملائکہ، علم والے. تو حضور نے فرمایا وانا علی ذلک من الشاہدین یا رب. حضور نے بھی عرض کیا کہ یا اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں
کہ تو معبود برحق ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اسی طرح اصل میں قرآن کا پڑھنے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن آدمی سمجھ کے پڑھے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، اب ایک آدمی کو ترجمہ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی قرآن کے ایک ایک لفظ کو آرام آرام سے ادا کرے۔ اور اگر قرآن کے مخارج کا اسے علم نہیں ہے تو کم از کم جتنی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں کسی قاری کے پاس بیٹھ کے وہ صحیح کرا لے۔ مثلاً آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں تو کم از کم وہ 2 صورتیں صحیح کرائیں تاکہ آپ کی نماز میں تلاوت صحیح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں اور آپ قرآن غلط پڑھتے رہیں، کیونکہ کسی جگہ مد ہو اور آپ مد نہیں کر رہے، کسی جگہ مد منفصل ہے، کسی جگہ مد 1 الف کی ہوتی ہے، کسی جگہ 2 الف کی ہوتی ہے، کسی جگہ 3 الف کی ہوتی ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی جگہ وقف لازم ہے اور آپ نہیں کر رہے، تو اس لیے قاعدہ ہے کہ اگر حافظ ہیں تو الحمدللہ، اگر حافظ نہیں ہے دیکھ کے قرآن پڑھنے والا ہے تو تھوڑا پڑھے لیکن صحیح پڑھے۔ اور جتنی صورتیں نماز میں پڑھتی ہیں وہ کم از کم کسی قاری کے پاس بیٹھ کے، کسی حافظ کے پاس بیٹھ کے، کسی صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کے صحیح کرا لے تاکہ اس کی تلاوت جو ہے نماز میں صحیح ہو۔ اگر تلاوت میں غلطی ہو تو پھر بعض اوقات تو اللہ معاف کرے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ غلطی بھی صرف زبر زیر کی ہوتی ہے اور بجائے انسان اسلام کے کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اور اسی طرح پھر قرآن جب پڑھے، جب دیکھے رحمت کی آیت آ رہی ہے تو رحمت مانگے، عذاب کی آیت ہے تو پناہ مانگے، تسبیح ہے تو تسبیح کہے، تحمید ہے تو تحمید کرے، تحلیل ہے تو تحلیل کہے، شہادت ہے تو شہادت دے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قد رواه ابن ابي من وجه آخر فقال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن المتوكل الاسقلاني قال حدثنا عمر بن حفص بن ثابت ابو سعيد الانصاري قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن نبيه عن جده عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قال وانا أشهد أي رب، میں گواہی دیتا ہوں۔ وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبدان بن محمد وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا عمار بن عمر المختار قال حدثني أبي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ثم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله ودية۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں غالب القطان کہتی ہیں کہ میں کوفے کے اندر آیا، اتیت الکوفۃ فی تجارتی معاملات کے اندر، یعنی اپنی کاروباری غرض سے میں کوفے میں آیا۔ فرماتی ہیں کہ میں قریب من الاعمش، اعمش کے قریب مجھے رہائش کی جگہ ملی، میں نے وہاں ٹھہرا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے۔ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اٹھوں، میں بھی یہاں سے اٹھوں اور چلوں۔ کہتے ہیں کہ قام وتہجد من اللیل، میں نے دیکھا کہ حضرت احمد جو ہیں کھڑے ہوئے اور انہوں نے رات میں تہجد نماز پڑھنی شروع کی۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت مبارک پہ پہنچی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت کو پڑھ کے حضرت رک گئے اور اس کے بعد کہا وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ، کہنے لگے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں جو گواہی میرے اللہ نے دی ہے، اور میں اپنی اس گواہی کو میرا اللہ تیرے پاس امانت رکھتا ہوں کہ قیامت میں میرے کام آئے، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیری ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اصل میں یاد رکھیں کہ جب نوافل ہوتے ہیں نا جی، تہجد جیسے نفلی عبادت، تو فرض عبادت میں اور نفلی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ فرض عبادت میں جو ہے اس میں تو جو آپ پڑھ رہے ہیں یا تسبیحات ہیں اسی کا زیادہ کریں، زیادہ فائدہ۔
لیکن نفلی عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے، درمیان میں تسبیح آ گئی تو اس نے کہہ دیا سبحان اللہ، یا درمیان میں کوئی ایسی بات آ گئی اس نے اللہ سے دعا کر لی، لیکن اسی آیت کے مطابق جو آیت تلاوت کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور اصل میں تہجد بھی بہرحال ان لوگوں کی تھی جو قرآن میں تدبر کرتے تھے، قرآن میں غور کرتے تھے، اور ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھیں۔ اب بھی جو پڑھتے ہیں شکر ہے کہ چلو بھی نصیب تو ہو جاتی ہے نا۔ جن لوگوں کو آج بھی جس حالت میں بھی زیادہ نہ ہو سکے 2 رکعت ہی پڑھنے کو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 8 رکعت پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 8 رکعت پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر ٹکرے ماریں اور کہیں کہ میں نے 8 رکعت پڑھ لی ہے۔ ایسی 8 رکعت پڑھنے سے 2 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیفیت کا مرتبہ ہے، کمیت کا نہیں۔ یعنی بات سمجھیں کیا مانا کہ آپ نے 10 طواف کیے لیکن دوڑ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس کو ٹکر مار رہے ہیں کبھی اس کو ٹکر مار رہے ہیں، کبھی پشت کر رہے ہیں کبھی سینہ کر رہے ہیں، کبھی پھر رہے ہیں کبھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے ایک طواف آپ نے خشوع سے، خضوع سے اور عین ادب کے ساتھ کیا ہے تو وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں ہمیشہ کہ قیامت والے دن وزن ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ یہی وہ بنیادی من ثقلت موازینہ، جس کے عملوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یا بنا یہ نہیں گنیں گے کہ اس نے 100 حج کیا، اس نے 100 طواف کیا، اس نے 100 قرآن کا ختم کیا اور پتہ کوئی نہیں کہ کیا پڑھا ہے۔ اس کے بجائے اس کے بدن کو دیکھا جائے گا کہ نیت کتنی خالص تھی، طہارت کامل تھی، خشوع خضوع تھا، اور اللہ کے دربار میں یعنی آپ اندازہ فرمائیں آج آدمی ایک حاکم کے دربار میں ہو تو کتنا دہشت ہوتی ہے، کتنا روب ہوتا ہے، کتنا ڈر ہوتا ہے، اور آدمی خدا کے دربار میں ہو اور باتیں کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور مذاقیں کر رہا ہے اور کبھی ادھر دوڑ رہا ہے کبھی اس کو بلا رہا ہے، یہ طواف تو نہ ہوا، یہ تو پھر مذاق ہو کے رہ گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ موقع دے تہجد پڑھنے کا، 8 رکعتیں پڑھیں تو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ جو ہے تہجد کی ہمیشہ 8 رکعتیں پڑھیں، اور رات کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ جیسے دن میں اگر نماز پڑھیں نفل یا سنت 2 رکعت پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ مثلا آپ نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں لیکن 2 رکعت پڑھنے پھر 2 رکعت پڑھنے، یہ زیادہ ثواب ہے بجائے 4 کو اکٹھے پڑھنے۔ اور رات میں 4 رکعتیں جو ہیں ملا کے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور پاک کتنی رکعتیں تہجد پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا بے حضور پاک 8 رکعتیں پڑھتے تھے، کان یصلی 4 آپ 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ فرمایا فلا تسلن حسنہن و طولہن، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حضور کی نماز کے حسن جمال کا کیا پوچھتے، وہ کتنی حسین نماز ہوتی تھی، وہ کتنا اس میں طول ہوتا تھا، کتنا اس میں قیام ہوتا تھا، کتنا اس میں خشوع ہوتا تھا، کتنا اس میں خضوع ہوتا تھا۔ تو اس لیے اچھا اگر 8 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا 4 رکعت پڑھ لیں، اگر 4 رکعت پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ تہجد میں شمار ہو جائیں۔ اچھا اگر رات کو اٹھنے کا موقع یاد نہیں، پتا ہے کہ تھکا ہوا ہوں سو گیا تو بھائی رات تو میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو سونے سے پہلے کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں، یہی تہجد ہو گئی، آپ تہجد سے شمار ہو گئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ رات کو آپ اٹھیں اور نیند کے بعد پڑھیں، آپ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں۔ اچھا آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اگر مکان پہ گیا ہوٹل میں گیا تو میں تھک جاؤں گا اور پتہ نہیں پھر کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو عشاء کی نماز پڑھ کے وتر پڑھ لیے، ہر چیز پڑھ لی، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یہی تہجد شمار ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بڑا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم حاصل کرنے والے بنے،
اور ہم اس کو کوشش کریں کہ دین میں ہمارا حصہ زیادہ نہ ہو، تھوڑا سا مل جائے. 2 رکعت پڑھیں گے. نام تو وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام فروخت ہو رہے تھے تو ایک بڑھیا جو تھی وہ بھی تھوڑے سی اپنے اون کے کچھ تھوڑی سی اون لے کے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ اماں تم کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگا پتہ نہیں آج بولی لگنی ہے یوسف علیہ السلام کی. تو اس نے کہا تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں خریدنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کملی عجیب عورت ہو تم، بوڑھی دماغ تمہارا کام کرتا ہے کیا ہے، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا یہی اون ہے اور پیسے کہاں؟ تو اس نے کہا اس سے تمہیں یوسف جیسا حسین غلام جو ہے منڈی میں مل جائے گا. اس نے کہا نہ ملے، میرا نام تو خریداروں میں ہو جائے گا نا، کہ بھی میں بھی خریدار تھی، بس اتنی کافی ہے. میرا نام اگر اس لسٹ میں آ گیا، ہمارا بھی نام اگر نمازیوں میں آ گیا، تہجد والوں میں آ گیا تو شکر کرو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، مدارس میں بیٹھ گئے، علماء کی صحبت میں بیٹھ گئے، چلو ہمارا شمار تو ان صالحین کی صف میں ہو جائے گا، یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر. جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک میں درس ہو رہا ہوتا ہے قرآن کا، حدیث کا، اللہ کے فرشتے سایہ رحمت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں کیف وجدتم عبادی، ملائکہ بتلاؤ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ کہتے ہیں اللہ میاں تیرے بندے تیرا قرآن سن رہے تھے، درس سن رہے تھے، حدیث سن رہے تھے، ماشاءاللہ وہ تیری یاد میں تیرے ذکر میں مشغول تھے. لیکن اللہ میاں ایک بندہ جو ہے وہ قرآن سننے نہیں آیا تھا، وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ وہ اٹھے درس سے تو اس کے ساتھ بات کرے، وہ درس سننے کی نیت سے نہیں آیا. تو اللہ فرمائیں گے ہا اولائی لا عشقا جلیسم، اللہ فرمائیں گے ملائکہ میرے ذکر میں بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. کیسے کیسے کھڑا ہو گیا، ان کو بھی میں نے معاف کر دیا، چلو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اپنے کام کے لیے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ اللہ پاک تو بخشنے کے لیے بہانا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی بدلہ تو نہیں چاہیے. رحمت حق بہانمی جویت بہا نمی جویت، اللہ اپنی رحمت کرنے کے لیے ہم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. وہ تو کہتے ہیں بس بندہ میرے راستے پہ تھوڑا سا چل پڑے بس چلے، اور باقی تو پھر میں اپنی رحمت فرما دوں گا. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں، ہر مسلمان کو، ان کے بچوں کو صالح بنائے، نمازی بنائے، اپنے گھروں کو آباد کریں، اپنے گھروں میں نماز رکھیں، اپنے گھر والوں کو مجبور کریں کہ بھی دیکھیں ہم آپ کی آسائش کے لیے ساری اللہ کی نعمتیں ہم تمہارے لیے مہیا کرتے ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، کچن ہیں، کوٹھیاں ہیں، انتظامات ہیں. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے 5 منٹ نکال کے 2 فرض نہیں پڑھ سکتے؟ آپ محبت سے اپنے گھروں میں عبادت کا ذوق پیدا کریں، عبادت کا شوق پیدا کریں، اور کوشش یہ کریں جیسے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ ہو جائے تو اس کو ساتھ کھڑا کریں. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر مار کر بھی پڑھائیں. تو جب آپ بچے کو 8 سال سے قابو کریں گے نماز میں، انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے. اللہ کا شکر ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا اس مملکت پہ یعنی سعودی عرب پہ اور عرب والوں پر ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ یہ رحمتیں ہر اسلامی ملک پہ نازل فرمائیں کہ ان کا ہر بندہ جو ہے اللہ کوئی بدقسمت ہو ورنہ نمازی. کوئی بدقسمت تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں، شقی تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سارے فرشتے ہوں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. لیکن عام بات جو ان میں دیکھی ہے نا جی کہ نماز ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی. آپ سفر پہ جا رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مکے سے مدینہ منورہ، مکے سے جدہ، جہاں بھی جا رہے ہیں سڑک کے کنارے آپ دیکھیں گے نماز کا وقت آئے گا گاڑی روک دیں. عورتیں ہیں، فیشنیبل ہیں، مرد ہیں، بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن جناب کپڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہی وہ تیمم کر کے ریت پہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، فرض پڑے گے چلے. اسی طرح ان کے گھروں کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے کہ عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بے انتہا اللہ نے انہیں نوازا ہے. بڑا ان کے پاس فیشن بھی آ گیا ہے، لیکن نماز کا وقت ہوگا اللہ اکبر. یہی وہ چیز ہے جس نے ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے.
اور ہمارے یہاں جو ہے آپ دیکھ لیں مسجدیں ویران ہیں. دیکھیں نا جی، کسی شہر میں آپ چلے جائیں، ایک مسجد میں صبح کی نماز میں جاؤ، ایک صف دو صفیں ہوتی ہیں مشکل سے. بڑے سے بڑا یعنی ظہر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ صبح کی نماز جو ہے، جو اصل وقت ہے، انا قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت آپ جا کے دیکھیں نا جی، زیادہ سے زیادہ بڑی مسجد ہوگی عظیم الشان، یعنی جس میں بیک وقت 2000 آدمی نماز پڑھ سکے. یقین فرمائے فجر کی نماز میں 100 آدمی بھی نہیں ہوتے.
پیسے دے کر شیطان کو خوش کر رہے ہیں، یہاں مفت رحمان کو راضی نہیں کرتے۔ نماز بالکل ہمارے یہاں نہیں ہے، اور بلکہ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، جو ہمارے نمازی نماز پڑھتے ہیں ان میں 100 میں سے میں یقین سے عرض کرتا ہوں کہ 80% آدمی نماز غلط پڑھتا ہے۔ بس وہ بھی ایک بوجھ ہے، آتا ہے اللہ اکبر اتار دیا چلا گیا، کوئی رکوع نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی اعتدال نہیں، کوئی تسبیحات کا فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، بس ایک روٹین ہے، ابھی نفل بیٹھ کے پڑھنی ہے تو بیٹھ کے پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، ایک مشین ہے چل پڑی ہے، 5 منٹ میں 17 رکعتیں پڑھ کے گھر پہنچ جائے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پر مصلی رمضان شریف میں تراویح ہوتی ہے نا جی، آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں ختم، آدھے گھنٹے میں 20 رکعت، نماز بھی ہو گئی، ایک پارہ قرآن بھی ہو گیا، وتر بھی ہو گئے آدھے گھنٹے۔ اور ایسی مسجدیں ہمارے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یار جلدی جان چھوڑتی ہے، وہ حافظ تو لمبا کرتا ہے، عذاب ہے قرآن سے، یعنی یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے کہ جہاں قرآن زیادہ دیر پڑھا جائے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ نے معلوم کر دیا۔ لیکن آپ کو کسی دوست کی بات دیکھ رہا ہے، ٹھنڈے دل سے مثال سنیے، ایک آپ کا محبوب کا دوست آ جائے، آپ جائیں رات کو تھکے ہوئے ہوں، رات کو 12 بج جائیں، اور وہ کہے گا کہ بھائی آپ کو نیند کا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، پھر خدا جانے کب موقع ملے گا پیار سے باتیں کرنے کا، یار چھوڑو کل سو لیں گے، بیٹھے ہیں ٹھیک ہے رات باتیں کرتے۔ محبوب سے باتیں کرتے ہوئے آدمی نہیں اکتاتا۔ اگر آدمی تمہارا محبوب نہ ہو، دشمن ہو، مخالف ہو، جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ آ جائے تو کہتے ہو جی بات کر، کیا کہتے ہو جناب میں نے آپ سے کچھ کہو نا، کیا کہنا ہے جلدی کہو، بس جاؤ ٹھیک ہے جلدی کہو، کہتے جا۔ ہمیں بھی اللہ کے قرآن میں جو لذت نہیں آتی، اللہ ہمیں محبوب نہیں۔ اگر خدا محبوب ہوتا، اس کا کلام ہمیں محبوب ہوتا، محمد مدنی کی ذات ہمیں محبوب ہوتی، پھر ہمیں لذت نہ ملتی، ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے، ہم دوڑ جاتی، یہ بات ہے۔ ہم تو کہتے یار محبوب کا کلام ہے، زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں رہیں تاکہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی نماز پڑھنے سے راحت۔ حضور فرماتے تھے کہ بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، نماز پڑھے تاکہ ہمیں راحت ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں اطمینان ملے، ہمیں آرام ملے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے کلام کی محبت نصیب کر دے، اللہ ہمیں اپنے پاک نبی کی محبت نصیب کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ذکر کی محبت نصیب کر دے۔ جس کی محبت ہو نا، اس کا نام لیتے آدمی کبھی نہیں تھکتا، اس کا نام لیتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ جو بات کر رہے نا پھر بات کرتے رہتے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پرانی باتیں عرض کیا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کا ایک بازو بھی کٹ گیا تھا بیچاروں کا، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، بہت جنگل میں دور رہتے تھے۔ اللہ نے سبب پیدا کیا، میرے ایک دوست تھے، ان کو شوق تھا ان کی زیارت کا، اللہ نے مجھے بھی موقع دے دیا، ورنہ میں پتہ نہیں کہاں اتنا دور کا سفر کر کے جاتا اور کیسے جاتا۔ بہرحال ان کے ساتھ ہم گاڑی میں جیپ میں چلے گئے، بڑے ریت کا سفر اور بڑے ریتیلا علاقہ، اور وہاں گئے تو ٹوٹے پھوٹے سے گھر، لکڑی کی چھتیں پڑی ہوئی، اور مسجد کی چھتیں اسی طرح کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، غریب چھوٹے چھوٹے سے گھر، پتہ کی حضرت موجود تھے، اطلاع دی گئی، ان نے بلا لیا تو ایک چارپائی تھی چھوٹی سی پرانی، اس پہ حضرت لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، اٹھنے کے قابل تھے نہیں، مریض تھے، تو نیچے چٹائی بچھی ہوتی تھی، جو بھی ملنے آتے تھے بیٹھ جاتے تھے، ہم سب ایسے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے جناب سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس طرح پوچھتے آئے، میرے برائے ابھی آپ کا نام کیا ہے، میں نے نام بتایا، آپ کے والد کا نام کیا ہے، میں نے بتایا، کیوں آئے ہیں، میں نے کہا جی ملنے کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ٹھیک۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، انہوں نے پھر پہلے سے شروع کر دیا، ابھی تمہارا نام کیا ہے، اب پھر میرے اوپر آ گئے دوبارہ، آپ کا کیا نام ہے، میں نے پھر بتا دیا۔
اب جناب تیسرے دفعہ ختم ہو گئے، پھر شروع ہو گئے۔ اب 3 دفعہ تک تو میں نے بھی برداشت کیا، اور 3 دفعہ کے بعد اب وہ میرے اندر جو خناس تھا، آخر شیطان تو ہوتا ہے، تو وہ کچھ مولوی ہونے کا خناس ہوتا ہے کہ ہم مولوی ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ بڑا خبیث نفس جو ہے نا بڑا دھوکے دیتا ہے۔ ایک تو یہ خناس تھا، کچھ اپنے بلوچ ہونے کا خناس تھا، کچھ یہ تھا کہ ہم وہابی لوگ ہیں، پیرو شیروں کو تو مانتے جانتے ہیں نہیں، کیا کرے گا پیر، کیا کر لے گا، کچھ یہ بھی دماغ میں خناس تھا۔ یہ ساری باتیں جمع ہو گئی تھی، تو اب جب تیسری دفعہ پوچھا تو میں بھی ذرا بگڑ گیا۔ کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام محمد مکی ہے۔ بھارت کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا خیر محمد ہے۔ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی آ گیا۔ اب میں نے زور زور سے کہا، انہوں نے پھر پوچھنا شروع کر دیا، پھر میرے اوپر نمبر آ گیا، اب میں اور بگڑ گیا۔ اب جناب پھر انہوں نے شروع کر دیا۔ اب ان کی طبیعت میں کوئی وہ تو مریض تھے، لیٹے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور اسی طرح پوچھ رہے ہیں، ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر آ گئے جناب، 5ویں دفعہ آ گئے تو پھر میں نے کہا حضرت میں نے غلطی کی آنے کی، میں بھول گیا، میری بے وقوفی ہے۔ فرمایا ادھر آ جاؤ، چارپائی پہ بیٹھو۔ بیٹھ گئے۔ فرمایا تم ناراض ہو رہے ہو کہ میں بار بار تم سے پوچھ رہا ہوں، تم نے یہی سمجھا ہوگا کہ یا تو میں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں، یا یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، تمہارے باپ جو تھے وہ اتنے اللہ کے ولی اور عالم تھے اور میرے مہربان تھے، میرے دوست تھے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو میری محبت کی وہ لہریں جو ہے نا تازہ ہو جاتی ہیں۔ میں بار بار تمہیں چھیڑ رہا تھا کہ تم باپ کا نام لیتے رہو اور میں مزہ لیتا رہوں وہ قرآن۔ اب صرف تم سے پوچھوں اور ان لوگوں سے نہ پوچھوں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ پھر مجھے سب سے پوچھنا پڑا کہ بھی انصاف کیا جائے، ایک آدمی سے تو 5 دفعہ پوچھا جائے اور ایک دفعہ پوچھ لوں۔ پھر مجھے سب سے پوچھنا پڑا، تم اس لیے بگڑے اور میں اپنی محبت اپنا ذکر یاد کر رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے بھائی، ناراض ہو گئے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ میں تو اس ذکر کو، اس محبت کو، اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں کہ جب وہ بخاری پڑھاتے تھے اور ترمذی پڑھاتے تھے اور حدیث کا درس ہوتا تھا اور ہم ان کے علوم سے استفادہ کرتے تھے۔ اب وہ لوگ ہم کہاں ڈھونڈیں، کہاں ہمیں ملیں گے؟ میں تو اپنے اس یار اپنے دوست کے ذکر پہ خوش ہو رہا تھا اور تمہیں تکلیف ہو گئی میرے بار بار پوچھنے سے۔ پھر میں بڑا شرمندہ ہوا، سچی بات۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ والوں کی اپنی سوچ ہے اور ہماری اپنی سوچ، ہمارا عقل ہماری حد تک تھا نا جی، ہماری سوچ ہماری حد تک تھی، ان کی سوچ اپنی حد تک تھی۔ خیر اس کے بعد انہوں نے ہمارے بڑا اہتمام کیا، بڑی مہربانی فرمائی، بڑا انہوں نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے علم کی وجہ ہے کہ ہم پیر بن گئے لیکن توحید کا سبق نہیں بھولے۔ الحمدللہ فرمایا آج بھی میرا ہر متعلق جو ہے وہ موحد، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں توحید کا سبق دیا ہے، اور تم میرے پاس رہو۔ میں نے کہا حضرت رہنے کا تو خیر وقت نہیں، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ بہرحال دعا فرمائی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب محبت ہو تو ذکر لذت دیتا ہے۔ ہمیں قرآن سے محبت ہی نہیں، ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو بس نیند اسی وقت شروع ہو جائے گی، یا ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو یاد ہے او فلانا کام یار ہو رہا ہے کہ اچھا جی بسم اللہ صدق اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے رکھا ہوا ہے نا کہ کوئی بات بھول جائے، قرآن شروع کر دیا، یاد آ گئی، چھوڑ کے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں قرآن کی، اپنے پاک نبی کی محبت پیدا کر، بس اللہ اپنے ذکر کی محبت پیدا کر۔ جس دن وہ دل میں محبت آ گئی نا، پھر مزہ دیکھو کہ ذکر کے کیا مزے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے نا جی کہ ذکر کیا چیز ہے۔ اور پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے جس کو اللہ یاد کرے، جس کا اللہ ذکر کرے۔ فرمایا تم میرا نام بندوں میں لیتے ہو، میں ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں، لیکن وہ ذکر کی لذت بھی ہمیں ملے تو پتہ چلے نا۔ ہم تو پڑھتے ہیں ایسے بس
وہ قرآن پڑھ لیا، 30 سپارے پڑھ لیے، پوچھو کہ جناب کیا پڑھا تھا؟ جی سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے جی، 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ سینے سے لگاتے ہیں، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد سیدھا قبر پہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ، سینہ قرآن نے ٹھنڈا کیا، سیدھا قبر پہ۔ تازہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے تلاوت کریں گے، مسجد کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ہمارے یہاں مزار ہوتی ہیں، وہاں سے فارغ ہو کے سیدھا قبر پہ آ جائیں گے، یا پیر مہربانی فرما، میرا پڑھنا قبول فرما، بچڑے روا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کے بعد ہم نے شرک کرنا ہے؟ تو اس لیے اب دیکھیں کہ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی میرا اللہ، وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ، میں بھی گواہی دیتا ہوں جیسی تیری ذات کی گواہی ہے میرا اللہ، اور میں یہ گواہی پر تیرے پاس امانت رکھتا ہوں تاکہ قیامت والے دن یہ گواہی میرے کام آ جائے۔ اس کے بعد فرماتی ان الدین عند اللہ الاسلام، قالها مرارا قلت لك سمع فيها شيئا فغدوت إليه فدعته ثم قلت يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية قال أو ما بلغك ما فيها قلت أنا عندك منذ شهر لم تحدثني قال والله لا أحدثك بها إلى سنة فأقمت سنة فكنت على بابه فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة قال حدثني أبو وائل بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي أحد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد ادخلوا عبدي الجنة إلى آخر الآية۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو نقل کیا ہے کہ حضرت آمس جب اس آیت کو پڑھنے کے بعد انہوں نے پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ اسی کو کئی بار پڑھتے رہے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رات ایک آیت مبارک کو بار بار پڑھ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس آیت کو بار بار کیوں پڑھتے رہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لگا؟ میں نے کہا حضرت میں 1 مہینے سے آپ کے قریب ٹھہرا ہوا ہوں اور آپ کو ملتا بھی ہوں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بات تو نہیں بتلائی کہ اس آیت کے پڑھنے میں کیا راز ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا احدثک بها الی سنۃ، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو اتنی قیمت والی چیز ہے، تم تو 1 مہینے کی بات کر رہے ہو، اگر 1 سال بھی رہو تو پھر میں نہیں بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ حضرت کے دروازے پہ رہوں گا، سال پڑا رہا۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ، 1 سال دروازے پہ کھڑے۔ آج تو استاد کھڑا رہے تو پتہ نہیں شاگرد کی مہربانی ہے بات کر لے، ورنہ شاگرد تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں۔ ہم شاگردوں کو یہاں حرم میں ملتے ہیں، آگے پیچھے السلام علیکم کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی مہربانی، ویسے اچھی بات ہے، میں تو محسوس نہیں کرتا، لیکن یعنی عادات بدل گئے۔